سوالوں کا جواب دے دیں. بولیں. ایک تو یہ آپ نے کل بولا تھا نا، من اور ماں کا آپ نے بتایا تھا کہ جس میں عقل نہیں ہوتی اس کے لیے ماں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ نے بولا کہ فرشتوں کے لیے اور جنوں کے لیے، ان سب کے لیے من استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان میں عقل ہوتی ہے. تو فرشتوں میں مطلب عقل کیسے ہوتی ہے؟ مطلب وہ تو سارے کام وہی کرتے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں، تو اس میں عقل کا تو کام ہی نہیں ہے. نہیں، فرشتوں میں عقل ہوتی ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا نا، میں انسان بنانا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا کہتے ہو. اب جسے عقل تو نہیں ہوتی اس انہوں سے نے اللہ تعالیٰ کہا پوچھتے ہیں. تھا نا. تو ان لوگوں نے کتنی بہترین دلیل دی، ذرا دیکھو. ان لوگوں نے کہا کہ یہ انسان کیا کریں گے. کیا بتایا تھا؟ خون ریزی کریں گے. اور نافرمانی. قرآن کیا کہتا ہے؟ اور فساد کریں گے. وہ انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ زمین میں، مطلب انہوں نے بولا تھا کہ جنات جیسے انہوں نے فساد کرا زمین میں، خون ریزی کری، ایسی آپ ایک اور مخلوق بنا رہے ہیں جو یہی کام کرے گی سیم. تو اللہ تعالیٰ تو نے بولا یہ کہ بیوقوف بولے گا. جو بات مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا. تو یہ جواب کون دے گا؟ اتنی نہیں، بہترین بات ٹھیک ہے. کون بولے گا؟ اور جن کے پاس عقل ہوگی. اور دوسرا یہ تھا، اگر کوئی انسان فرض کریں وہ پاگل ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس تو پھر عقل ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی من استعمال کریں گے. جی بالکل، کیونکہ وہ تو انسان کی کیوں؟ کیٹیگری میں آتا ہے نا. اچھا، صحیح ہے. اور وہ آپ نے ابھی تک نا کلیمہ والی بات نہیں بتائی. کلیمہ. اور ایک سیکنڈ، ایک اور سوال تھا. وہ اگر آپ نے بولا بیتن کہتے ہیں لڑکی کو، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کوئی بولے ایک چھوٹی بچی ہے تو اس کے لیے بھی ہم بیتن استعمال کریں گے. کریں گے. بنتن. بنتن. بیتن گھر کو کہتے ہیں. ہاں وہی. جی کیا کہہ رہی ہو، کہیں. اس بنتن. کا میں یہ بول رہی تھی کہ اگر بنتن لڑکی کے لیے بھی استعمال کریں گے، اور اگر کوئی چھوٹی بچی ہو تو اس کے لیے بھی بنتن ہی استعمال کریں گے. بالکل، بنت بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف نام ہوتے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے مجھ سے پہلے بھی سنا کہ ایک چیز کو ڈسکرائب کرنے، بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں مختلف قسم کے نام ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو ابھی ابھی پیدا ہوتا ہے نا بچہ، اسے کہتے ہیں ولید. دیکھو، ولادت کا مطلب پیدائش، تو جو ابھی ابھی پیدا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ولید. تو اس کے آخر میں اگر ہم تائے تانیث لگا دیں گے تو وہ بن جائے گی ولیدہ. کیا مطلب ہے؟ ابھی ابھی نو مولود لڑکی. پھر تھوڑا سا آگے بڑھتی ہے، دودھ پیتی ہے نا، چھوٹی چھوٹی بچی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں طفلتن. طفل کہتے ہیں بچے کو، چھوٹا بچہ، ٹھیک ہے، دودھ پیتا بچہ. تو اس کے آخر میں بھی تائے تانیث لگا دیں گے تو طفلتن کہیں گے. بنتن بھی کہہ سکتے ہیں، طفلتن بھی کہہ سکتے ہیں، اعتبار کا فرق ہوتا ہے بس. ٹھیک ہے. اوکے، لیکن آپ نے ولید یا والد پتہ نہیں کیا بولا ہے، یہ والا لفظ آپ نے کل والے لیکچر میں ایک اسکول کے بچے کے لیے استعمال کیا تھا، جبکہ نہیں اسکول کا بچہ چھوٹا نہیں ہوتا. نہیں، میں نے ولید استعمال نہیں کیا، میں نے ولد استعمال کیا. ٹھیک ہے، ولد اور ولید میں فرق ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بس وہ کلیمہ والی بات رہ گئی اب. کاف لام میم حروف اصلی ہیں، یعنی روٹ لیٹرز ہیں، اور ان کا مطلب ہوتا ہے زخم. ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے؟ زخم. چونکہ انسان کی زبان بھی اور اس کے الفاظ بھی زخم پہنچاتے ہیں، تیر کا نشتر کا کام کرتے ہیں، اسی لیے انسان کے الفاظ کو کلمہ کہا جانے لگا. یہ اگر رقم ہے یا زخم ہے؟
زخم زخم. اب آپ آسانی کے لیے زخم بولو, ٹھیک ہے؟ جی اچھا. اور اس کے علاوہ میں کیا کہہ رہا تھا, حضرت علی کا میرے خیال میں شعر ہے, ہو سکتا ہے کسی اور کا بھی ہو, جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. اس کا ترجمہ بھی شعر میں کر دیتے ہیں. تیر کا, تبر کا, تلوار کا تو زخم بھرا, رہا جو زخم زبان کا, رہا ہمیشہ ہرا. مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں, اسلحہ, ویپنس ہوتے ہیں, ان سے جو زخم ہو جاتا ہے وہ تو بھر جاتا ہے, لیکن انسان کے زبان سے نکلنے والے جو نشتر ہوتے ہیں وہ نہیں بھرتے, ان کے زخم ہمیشہ ہرے رہتے ہیں. تو کلمہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا, اسی لیے میں نے سوچا بتا دوں. اس وقت میں نے اس لیے نہیں بتایا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ یہ لفظ انہی کو دوں جو باذوق ہوں. آپ لوگوں کا ذوق شاید اس وقت سو رہا تھا. آپ باذوق ہو, پوچھ لیا آپ نے پچھلی بار بھی, ابھی بھی پوچھ لیا, شکریہ آپ کا, آپ کے صدقے سے سب کو مل گیا. اب شروع کریں کلاس. جی جی تھینک یو. اوکے, ٹھیک ہے. سر ریکارڈ ہو رہا ہے نا؟ جی جی ہو تو رہا ہے, جی دیکھیں جی گے اب ہو تو ہوتا ہے یا رہا ہے, نہیں. دیکھیں گے اب ہوتا ہے یا نہیں. آپ اپنا مائک میوٹ رکھیں بولنے کے بعد. آج ایک سورہ اور ایک حدیث انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللهم علمنا القرآن وانفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بتائیے تعوذ کسے کہتے ہیں؟ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں. دیکھیں, کل آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا, ہم لوگوں نے اچھے سے کلاس مکمل. اب آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو اچھا ہوگا. میں سچ بتاؤں میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا تھا گروپ میں آج کلاس ہوگی یا نہیں, میں نے ہاں تو کہہ دیا. اس کے بعد مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں کاش نہ کہہ دیتا, لیکن میں حاضر ہوا, تو پلیز ذرا مجھ پر رحم کھا لو. ماہنور صاحبہ اس کو بول کے دکھاؤ جو لکھا ہوا ہے. تعوذ. پھر سے بولو. تعوذ. کوئی اور بولو. تعوذ. تعوذ. ماشاء اللہ. کوشش کرو ماہنور اس کو صحیح پڑھنے کی, آپ پہلے سے بہت اچھا پڑھ رہی ہو. تعوذ. بھائی آپ تعوذ. بالکل توکل کہتے ہیں نا, توکل, توجہ, جی. تصنع, اور کیا کہتے ہیں؟ تشدد. ایسے ہی بولنا ہے تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بہت طاقتور چیز. اللہ کی پناہ میں آ گئے تو بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بابرکت چیز. جب یہ نازل ہو رہی تھی, صرف یہ 1 2 3 4 الفاظ جب آسمانوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر ان کا نزول ہو رہا تھا, تو ان کا پروٹوکول یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے 70,000 فرشتوں کو اس کے ساتھ بھیجا. اتنا بابرکت یہ سینٹنس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس قوم کے پاس ہوگا یہ مسلمانوں کے علاوہ؟
سورۃ قریش. چلیے پڑھیے، جو پڑھ سکتے ہوں وہ پڑھیں. ایلافی مانوس کرنے کے لیے قریش کو ترجمہ چونکہ قریش ہو گئے ہیں. خوگر اردو میں اور فارسی میں خو کہتے ہیں عادت کو، طبیعت کو. ٹھیک ہے، جی. ہم کہتے ہیں خوش خو مطلب اچھی عادت، بد خو بری عادت. ٹھیک ہے، خوگر جی. کسی چیز کا عادی ہو جانا. چونکہ قریش خوگر ہو گئے، عادی ہو گئے، مانوس ہو گئے. اب یہاں پر سب سے پہلے کون سا لفظ آیا ہے؟ لی. یہ لام ہے، حرف جر ہے. انشاءاللہ ہمارا اگلا جو درس ہوگا وہ حروف جر پر ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ آسان کر دے سمجھنا اور سمجھانا. حرف جر ہے، پریپوزیشن. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کے لیے، کے سبب، کی وجہ سے. یہ سارے معنی اس کے ہوتے ہیں اردو میں. اسی لیے میں نے لکھ دیا وجہ بتانے کے لیے، سبب بتانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف وجہ بتانے ہی کے لیے آئے، مختلف قسم کے اس کے پرپسز ہوتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے کے لیے. تو یہاں پر آپ کو جو نظر آ رہا ہے کے لیے اوپر اس باکس میں، وہ کس کا ترجمہ ہوا؟ لام کا. ایلاف، ایلاف کہتے ہیں مانوس رکھنے کو، مانوس کرنے کو، الفت اور محبت کرنے کو، اور عادی ہو جانے کو بھی کہتے ہیں، عادی کرنے کو بھی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا وطن مالوف، اردو میں استعمال کرتے ہیں. وہ وطن جس سے الفت ہو گئی ہو، جس کی عادت ہو گئی ہو، جس سے انسیت ہو گئی ہو. تو قریش عادی ہو گئے، مانوس ہو گئے. اب دیکھتے ہیں قریش کسے کہتے ہیں. قریشن تصغیر ہے، دیکھا آپ نے، قرشن قریشن. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے اندر مختلف اقوال ہیں. یہاں دیکھتے ہیں سارے اقوال. قرشن ایک نام ہے ایک جانور کا جو سمندری جانور ہوتا ہے، اور اصحاب لغت نے، جو ڈکشنریز کے ماہرین ہوتے ہیں، لغوی ہوتے ہیں، لنگوسٹس ہوتے ہیں، ان لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا جانور ہوتا ہے کہ یہ سب پر غالب رہتا ہے، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا. مچھلی کو کہتے ہیں ایک بہت بڑی قسم کی. ٹھیک ہے، قریش بھی بہت زیادہ بہادر تھے وہ قبیلہ، تو ان کو اس سے نسبت دے دی گئی، ان کو یہ نام دے دیا گیا. ٹھیک ہے، ایک تو قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے تقرش عربی زبان میں کہتے ہیں جمع کرنے کو، مختلف جگہوں پر ہو ایک جگہ جمع کرنے کو تقرش کہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ کبھی قصا پڑھتے ہیں، کبھی قصی پڑھتے ہیں. قصی بن کلاب، یہ قریش کے آبا و اجداد میں سے ایک روشن نام ہے. انہوں نے کیا کیا تھا، اپنی قوم کو جو مختلف جگہوں پر تھی ان سب کو جمع کر کے مکہ لایا تھا. وہ مکہ وہ لے آئے تھے اور مکے میں ان کو جمع کیا تھا. تو چونکہ یہ لوگ سب بکھرے ہوئے تھے، متفرق تھے، جمع ہو گئے، تو اسی لیے ان کا نام قریش پڑ گیا. ایک قول یہ بھی ہے. تیسرا قول کیا ہے؟ قرشن. قرشن کا ایک معنی کمانا بھی آتا ہے، کمانا، کسب کرنا. اب یہ لوگ
ان کا پیشہ کیا تھا؟ ان کا عموماً پیشہ تھا تجارت، تجارت کر کے کماتے تھے، لوٹ مار نہیں کرتے تھے زیادہ، تو اسی وجہ سے بھی ان کا نام قریش پڑ گیا۔ اب ہے کون یہ قبیلہ؟ قبیلہ قریش عدنان ایک شخص تھے، ان کے قبیلے میں کنانہ ایک اولاد تھی، ان سے جو اولاد آ رہی ہے نا، اس کا جو برانچ ہوتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شجرہ ہوتا ہے پورا، تو کنانہ والا جو برانچ تھا ان کو کہا جانے لگا قریش۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قریش کے مورث اعلیٰ جو سب سے بڑے ان کے جد امجد تھے، نبر ان کا نام تھا، حضور سے لے کے نبر تک کتنی پشتیں ہوتی ہیں؟ 13 نسلیں، 13 پشتیں ہوتی ہیں۔ یہ میں نے یہاں پر غلط لکھ دیا، نور غلط ہے، نبر۔ یہی جو ہے ان لوگوں کو کہتے ہیں قریش۔ یہ آپ کے سامنے 4 اقوال آ گئے، اس کو نوٹ کیجئے، آسانی سے نہیں ملتا۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، چونکہ قریش خوگر ہو گئے ہیں۔ سر جی بولیے۔ آپ مکمل کر لیں بات۔ نہیں میں آگے بڑھ رہا ہوں، بولیں آپ۔ اس میں آپ نے تیسرے والے معنی میں آپ نے بولا لوٹ مار، نارملی اردو میں مطلب لوٹ مار کرنا کہتے ہیں جیسے کسی کی کوئی مال و دولت چھین لینا ہے، زیادہ تر ڈاکوؤں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے بولا یہ لوگ زیادہ لوٹ مار نہیں کرتے تھے، تو تجارت کر رہے تھے، لوٹ مار کیسے کریں گے؟ آپ نے میری بات شاید سمجھی نہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے جو اس قبیلے کے جتنے افراد ہوتے ہیں، ان افراد کا اکثر پیشہ تجارت تھا۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نا چور قسم کے جو تجارت نہیں کرنا چاہتے، ڈاکہ زنی کر کے کمانا چاہتے ہیں۔ عام طور پر عرب میں ایسا ہوتا تھا، ڈاکو ہوتے تھے، قافلے جاتے تھے، لوٹ لیتے تھے، تو یہ لوگ ایسا کام نہیں کرتے تھے، یہ لوگ شریف تھے، یہ لوگ کما کے کھاتے تھے، یہ مطلب ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی دوسری آیت پڑھو کوئی۔ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ایلافہم مانوس کرنا ان کا، رحلت سفر، شتائی سردی، و اور الصیف گرمی، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر کے خوگر ہو گئے ہیں۔ پہلے بتایا قریش عادی ہو گئے، پھر اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ کس چیز کے عادی ہو گئے؟ سردی گرمی میں سفر کرنے کے عادی ہو گئے۔ رحلہ کسے کہتے ہیں؟ بہت اچھا لفظ ہے رحلتن، سفر کرنا، کوچ کرنا۔ اصل میں اس کا معنی ہے اونٹ پر کجاوا کسنا، اونٹ پر پالان کسنا، مطلب اونٹ پر بیٹھنے کے لیے خاص طریقے کا ایک سیٹ ہوتی ہے تاکہ آرام سے بیٹھا جا سکے۔ اصل میں اس کا معنی یہ ہے، لیکن اونٹ پر کجاوا کیوں کسا جاتا ہے؟ تاکہ سفر ہو، اسی لیے رحلہ کہنے لگے سفر ہی کو۔ ٹھیک ہے؟ یہ بہت ڈیپ میننگ سے ہے، آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا آگے۔ الشتا، اس کو ہمیشہ کھینچ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف قرآن میں پڑھا جاتا ہے جب قرآن کو تلاوت کے لیے پڑھا جا رہا ہو۔ الشتا، الشتا کسے کہتے ہیں؟ سردی کے موسم کو کہتے ہیں شتا، ونٹر سیزن، جاڑے کا موسم۔ اس کی جمع آتی ہے اشتیتن۔ الصیف، یہ کیا ہے؟ گرمی کا موسم۔ ٹھیک ہے؟ آگے تفصیل ہے، آپ لوگ دیکھ لیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں، کس کی؟ رب کی۔ کون سے رب کی؟ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے۔
تو ان کو چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں۔ کیا بات ہو رہی ہے بھائی؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ پچھلی بار اس سے پہلے جو سورہ آیا تھا وہ سورۃ الفیل تھا۔ ہاتھی والا واقعہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اور عرب میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ صرف چھوٹے چھوٹے پرندوں نے اتنے بڑے لشکر کے چھکے چھڑا دیے، اور ایک عجیب قسم کا معجزہ کرشمہ ہو گیا، اور مکہ کے دشمنوں کو، اہل مکہ کے دشمنوں کو، اہل مکہ کو لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی ان کو بھگانے کے لیے، بلکہ ایک غیبی طاقت نے، ایک آسمانی قوت نے اپنا کرشمہ دکھایا اور اہل مکہ کی نصرت فرمائی، اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، ہے نا؟ تو یہ واقعہ جو ہوا یہ سارے عرب میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا، اور سارے عرب قبائل میں قبیلہ قریش اہل مکہ کا سکہ، عظمت کا، جاہ کا، شان کا بیٹھ گیا، ایک رعب بیٹھ گیا۔ ہر کوئی ان کو عزت سے دیکھتا، اور ہر کوئی ان کو خادم بیت رب کہتا، یعنی خادم بیت اللہ، اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے، یہ کہتا۔ تو اب اس وجہ سے کیا ہوا، یہ لوگ نا، میں نے جیسے کہا کہ یہ لوگ تجارت کرتے تھے، مکہ میں ہوتی تھی سردی اور گرمی، تو اس وقت یہ کیا کرتے تھے، سفر کرتے تھے سال میں 2 مرتبہ۔ جب مکہ میں سردی ہوتی تو یہ یمن کا رخ کرتے، یمن کی طرف سفر کرتے تجارت کی غرض سے، کیونکہ یمن گرم علاقہ ہوتا، اور جب مکہ میں گرمی ہوتی تو یہ لوگ ملک شام کا سفر کرتے، کیونکہ اس وقت ملک شام میں سردی ہوتی۔ تو ان کو گرمی اور سردی کے یہ جو سفر تھے ان کے، یہ مستقل سالوں سال چلے آ رہے تھے، اب ان کو عادت ہو گئی ہے، یہ موسم آتا تو ان کا کام ہی سفر کرنا ہوتا، تجارتی اسفار میں جانا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہاتھی والا واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تمہارے دشمنوں کو، اور کعبے کے دشمنوں کو، اور اس کے رب کے دشمنوں کو، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا، ایک تو تمہارا دشمن ہلاک ہو گیا، اب کوئی تمہیں چھیڑ چھاڑ تم سے نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتا ہے تم سے چھیڑ چھاڑ کریں گے تو آسمانی آفت ٹوٹ پڑے گی، تو کوئی قبیلہ، کوئی لٹیرا تم سے لڑنے بھیڑنے لوٹنے نہیں آتا، تو تمہیں کتنا بڑا سکون مل گیا، تم آسانی سے اپنے قافلے لے جا سکتے ہو، مکے سے یمن اور مکے سے شام، کوئی خوف و خطر نہیں ہوتا، کسی کے پاس اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ تم سے آ کے لڑائی کر سکے، کیونکہ بچے کو یہ پتا لگ گیا کہ اگر تم سے کسی قسم کا تعرض کریں گے، کسی قسم کی تم سے کیا کہتے ہیں لڑائی کریں گے، تو پھر کیا ہوگا، سب کو پتا ہے، کوئی نہیں لڑتا تھا۔ ایک تو یہ فائدہ ہو گیا، ہے نا؟ دوسری چیز، یہ لوگ جب آ جا رہے ہیں تو ان کو اچھا خاصا ان کو مال بھی مل رہا ہے، دولت بھی مل رہی ہے، تو جب اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں تو اب کیا کرنا چاہیے، جس رب، جس کعبے کے، جس گھر کے رب نے تمہیں بچایا اور جس گھر کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے، اس کے مالک کی اب تمہیں عبادت کرنی چاہیے، اس کا شکر تمہیں بجا لانا چاہیے، بجائے اس کے کہ تم اس فقر میں مبتلا ہو جاؤ کہ کوئی ہمیں چھیڑ نہیں سکتا، کوئی ہم سے لڑ نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کون ہے وہ رب؟ آگے آئے گا، فی الحال یہاں ہم دیکھتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا۔ فَلْيَعْبُدُوا کا مطلب، یہ سر جی،
اس میں اس سے پہلے والے میں آپ نے بولا تجارت والا، ٹھیک ہے، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ لوگ تجارت کس چیز کی کرتے تھے؟ مختلف چیزوں کی تجارت کرتے تھے، جو وہاں ملتا تھا یہاں لے آتے تھے، یہاں جو ملتا تھا وہاں لے جا کے بیچتے تھے. ٹھیک ہے. اوکے. فَلْيَعْبُدُوا، یہ بہت ضروری چیز ہے، اسے یاد کر لو. عبد یعبد عبادتن، عبادت کرنا، پرستش کرنا، کسی کے سامنے جھک جانا، کسی کو بڑا مان لینا، ٹھیک ہے، کسی کو معبود بنا لینا، عبادت کرنا. رب کسے کہتے ہیں؟ رب کی جمع ارباب آتی ہے، رب کی جمع ربوب آتی ہے. اردو میں ارباب استعمال بھی ہوتا ہے. پالنے والا، مالک، ضرورتیں پوری کرنے والے کو رب کہتے ہیں. ہاذا، اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا نا ہاذا کسے کہتے ہیں؟ اس میں اشارہ قریب ہے. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ یہ. ٹھیک ہے. اتنی خاموشی کیوں مچائی ہوئی ہے آپ لوگوں نے؟ جی سر. پھر خاموش. البیت، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ بیت اس کی جمع آتی ہے بیوت، گھر کو کہتے ہیں. اب دیکھیں کون سا رب؟ رب ھذا البیت، اس رب کی عبادت کرنی ہے، اس گھر کے رب کی عبادت کرنی ہے، اس گھر کے مالک کی. وہ مالک جس نے تمہیں کیا کیا؟ بھوک کی حالت میں کھانا دیا اور خوف کی حالت میں امن دیا. دیکھو الذی کا پورا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو، وہ جس نے. الذی کا معنی یاد رکھ لو، کتنی دفعہ استعمال ہوا قرآن میں؟ وہ جس نے، وہ جو. اطعمہم، کھانا دیا، ہم انہیں، من کا ترجمہ ہوتا ہے سے، جوع کہتے ہیں بھوک کو، اور آمن، امن دینا، پیس کو کہتے ہیں، پتہ ہے اس کو عربی میں کیسے کہیں گے؟ آمن، ہم انہیں، من پتہ ہے، خوف، خوف، جس نے انہیں بھوک کی حالت میں کھانا دیا اور بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر تمہیں کعبے کی وجہ سے عزت نہ ملتی تو تمہارے سفر اتنے محفوظ ہوتے نہیں ہوتے، اور جب تمہارے سفر اتنے محفوظ نہ ہوتے تو تم بھوکے مرتے نا. کتنی دفعہ تمہارے قافلے لٹ جاتے، کتنی دفعہ تم کیا کہتے ہو، اپنے کاروبار میں خسارہ اٹھاتے. لیکن وہ رب جس کا کعبہ ہے، جس کا یہ گھر ہے، اس نے تمہیں اتنی عزت بخش دی کہ اب تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، تمہیں امن ہے، اور تمہیں بھوکمری کی صورتحال سے دوچار نہیں ہونا پڑتا، بلکہ اس رب نے تمہیں کھانا بھی دیا ہے. ٹھیک ہے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. الذی اسم موصول، ہم آگے پڑھیں گے اس کا معنی کیا ہے؟ وہ جو، وہ جس نے. اطعم یطعم اطعاما، سورہ یاسین میں بھی استعمال ہوا ہے یہ. اس کا معنی ہوتا ہے کھانا کھلانا، کسی کو کھانا دینا، خود نہیں کھانا، کسی کو کھلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ. جوع بھوک کو کہتے ہیں. امن، دیکھو یہاں پر تفصیل ہے، غور سے دیکھو. آمن یومن ایمانا، آمن یؤمن بھی پڑھتے ہیں اسے، یؤمن ایمانا، امن دینا. جی. ایک معنی تو اس کا یہ ہے امن دینا، لیکن دیکھیں اس کے آگے اگر با استعمال کیا جائے، با جیسے ابھی کل ہم پڑھیں گے حروف جر، جیسے لام پڑھانا، ویسے اگر با آ جائے تو اس کا معنی پھر ہوتا ہے اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، تصدیق کرنا. ہم کہتے ہیں آمنت باللہ، دیکھو اللہ کے اوپر با استعمال کیا ہم نے، آمنہ کے بعد، آمنہ کے ساتھ با آیا نا. اب کیا ہے آمنت باللہ کا مطلب؟ ہم نے اللہ پر ایمان، ہم ایمان رکھا.
اللہ پر ایمان لایا. کیا مطلب ہے؟ ایمان کا مطلب یقین کرنا، ایمان کا مطلب اعتماد کرنا، ایمان کا مطلب تصدیق کرنا کہ ہم مانتے ہیں خدا کو، اللہ کو. تو یہ جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، یہ جو معنی بن رہا ہے بھروسہ، اعتماد، تصدیق کا، یہ معنی کس سے بن رہا ہے؟ یہ معنی بن رہا ہے ایمان والے لفظ کے بعد با استعمال کرنے کی وجہ سے. اگر با استعمال نہ ہوتا تو امن دینے والا مطلب ہو جاتا. اگر ہم کہتے، اگر وہاں پر با استعمال نہ کیا جائے نا، آمنت اللہ، اب اس کا معنی کتنا برا ہو جائے گا، میں نے اللہ کو امن دیا. تو دیکھیں با کتنا ضروری ہے نا؟ جی جی سر. اچھا، با کے بجائے اگر لام استعمال کر لیا جائے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے اب مطیع، فرما بردار بن جانا، اطاعت گزار بن جانا، تابع دار بن جانا. ٹھیک ہے؟ جی. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو آج؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ لوگ ہیں یہاں پر موجود تو پلیز جواب دیں. جی جی. سر مجھے نیٹ کا جواب بہت نہیں دے مسئلہ رہے. ہے. آواز میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ پھر نیٹ کا مسئلہ ہے تو جی سر آ رہی ہے. اچھا، بولنے پر مسئلہ ہے، بولنے پر نیٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سننے میں مسئلہ نہیں ہے. ایک چلو بات شکر ہے. پوچھنی تھی. جی پوچھیے. یہ الذین مجھے لگتا تھا لوگوں کو کہتے ہیں، تو لوگوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ناس، رجال. ٹھیک ہے. الذین ہم سب پڑھیں گے انشاءاللہ. طیبہ قریشی اس وقت آئی جب قریش کے لفظ کا سارا معنی بیان ہو گیا. سر لائٹ گئی بھی تھی، ابھی آئی ہے. خوف، خوف عربی لفظ ہے. خوف یا خوف، خوفا و مخافتا. آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، حکمت آمیز جملہ، رأس الحکمت مخافت اللہ. سنا کسی نے؟ جی سر. نہیں سر. جی سر. رأس الحکمہ، سب سے بڑی دانشمندی کیا ہے؟ خوف خدا. اللہ کا ہو. تو یہاں پر لفظ کیا استعمال ہوا عربی میں؟ دیکھیں، مخافہ، تو اس کا معنی ہے ڈرنا. جی. میں نے آپ کو سورہ کے ایک ایک لفظ کا مطلب بھی بتایا، سوری اس کا ترجمہ، اور اس کا جو مفہوم ہے، جو متفق ہیں سب، اور مختلف تفاسیر کا میں نے آپ کو نچوڑ یہاں پر پیش کر دیا. ایک ایک لفظ کی ووکیبلری آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ موجود ہے. آپ لوگوں کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھیں ہم. جی سمجھ آ گئی. چلیں پڑھو اسے کوئی. مجھے جی ایک پوچھیں. چیز سمجھ نہیں آئی، بولیں. یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت ہے تو یہ قریش والوں کے لیے مطلب اتاری ان کو بولنے کے لیے، بٹ قرآن تو مطلب تمام امت مسلمہ کے لیے، جب تک آخری انسان کے لیے، سب کے لیے ہدایت ہے نا. تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے اس اس کے صورت میں؟ اندر ہمارے لیے یہ ہدایت ایسا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے یہ ہدایت ہے کہ قریش کو دیکھیں آپ. قریش کو عزت کس سے ملی؟ ایک دینی امر سے ملی نا، ایک ریلیجیس فیکٹر سے ملی، یعنی اللہ کا گھر، اللہ کے گھر سے عزت ملی انہیں. تو اب جس کو دین سے عزت ملے، جس کو ریلیجیس فیکٹر سے عزت ملے، شہرت ملے، تو اس کو تفاخر نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے،
اس کو غفلتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی مزید عبادتوں میں لگنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ بس ایک مطلب بس ایک ایڈوائس تھی. ارے ایسا نہیں ہے نا، میں بہت چھوٹا انسان ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں پتا. اب آپ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، غور کریں، سمجھیں، تفاسیر پڑھیں جتنا آپ کے پاس سکت ہو، علم ہو. اب اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصرت عنہ افہام الرجال. قرآن میں تو سارے کے سارے علوم موجود ہے، لیکن انسانوں کا ذہن جو ہے بہت قاصر ہے، عاجز ہے. وہ کہاں تک ان سارے علوم کو گھیر سکے گا، جمع کر سکے گا، سمجھ سکے گا، ہے نا؟ جی صحیح ہے، ٹھیک ہے. جی. چلیں پڑھیں اسے. میں پڑھوں؟ جنہیں آتا ہو سر میں پڑھوں؟ ان کو نہیں پڑھنا، جنہیں نہیں آتا انہیں پڑھنا ہے. جی سر. سر میں پڑھوں؟ آپ کو آتا ہے پڑھنا؟ کیا ہو گیا؟ غلط کوئی سوال آتا ہو گیا سر. کیا؟ غلط سوال ہو گیا کیا؟ پڑھو، کوئی بھی پڑھو. جی سر. ایو الاسلام خیر عن عبد الله بن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير بس رکو، قال تطعيم. آپ یہاں سے پڑھو، سأل سے پڑھو. سأل رسول اللہ صلی اللہ. دیکھو بھائی وہاں پہ تشدید ہے تو اچھے سے پڑھو نا، صلی اللہ. پڑھو. صلی اللہ. جلدی جلدی. صلی اللہ علیہ وسلم. 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 آگے بھی پڑھوں یا اسی بالکل کو پڑھ دوبارہ؟ پڑھیں پڑھیں، آگے پڑھیں. ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ماشاء بخاری. اللہ، بہت خوب، بہت خوب. کوئی اور پڑھو جلدی سے. قرۃ العین سر میں صاحبہ پڑھوں؟ آپ پڑھیے. جی بالکل، آپ بھی پڑھیے. جی سر، مجھے اجازت ہے پڑھنے کی؟ ارے جی بالکل، آپ ہی سے کہا میں نے، پلیز پڑھیے. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر عن عبد الله بن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ماشاء اللہ. دیکھیں میں بار بار سمجھا رہا ہوں، تشدید کو اچھے سے پڑھو. تشدید کو، یہ ہماری اردو نہیں ہے نا، پاکستانی ایکسنٹ میں ایسا ہوتا ہے، تھوڑی سی سہولت ہوتی ہے. سہولت کا مطلب نا نرمی ہوتی ہے بات کرنے میں، اس کے اندر تشدید کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا. یہاں پر اگر آپ نے صلی اللہ پڑھا تو صلاح کا مطلب ہوتا ہے جلانا، آگ میں ڈالنا. صلی اللہ، اچھے سے پڑھو، اس کی عادت بناؤ. سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے؟ اور حفصہ صاحبہ آپ نے کہا تھا، مائک میوٹ کر لیا، پھر پڑھیں جلدی سے. أي الإسلام خير عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير
قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. بہت خوب، ماشاء اللہ. اچھا مہنور صاحبہ، جی پڑھنے کے ارادے ہیں آپ کے؟ آپ کہیں گے تو پڑھ لوں گی ورنہ نہیں. چلیں پڑھ لیں. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاسلام خیرن ان عبداللہ ابن عمر ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دیکھو صلی اللہ کیوں آرام سے صلی اللہ علیہ وسلم وسلم. وسلم ہم ای اسلامی خیرن، یہ خیرن لکھا ہوا ہے یا خیرن؟ خیرن. قال تطعم الطعام شاباش. وتقرأ اسلام علی نہیں من رکو عرف. رک جاؤ، آرام سے. آپ اچھا پڑھ رہی ہو، تھوڑا سا دیکھ کے پڑھیں. وَتَقْرَأُ السَّلَامَ. وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعارف. ماشاء اللہ. چلیے ہادیہ نور پڑھیے. چلو ہنسو بعد میں، پڑھنا شروع کرو جلدی پہلے. جی سر ایک منٹ. ان عبداللہ، عن نہیں. ایک منٹ سر. آرام سے. ان عبداللہ عن ہے، وہ عن ہے، دیکھ کے پڑھو. جی سر. ان عبداللہ ابن عمر ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم. دیکھو الاسلام ٹھہرو. وسلم ہاں بالکل. ای الاسلام خیر ماشاء اللہ. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام نہیں على من رکو عرفت. دیکھ کے پڑھو. وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ماشاء اللہ. چلیے بریرہ صاحبہ آپ پڑھیے. شروع سے پڑھوں یار؟ ہاں تو بھائی ٹھیک ہے. کسی اور سے پڑھوا لیں. چلیے درحالہ صاحبہ آپ پڑھیے. مائک ہی نہیں کھل رہا. اللہ اٹک گیا ہے نا، فون ہی اسٹرک ہو گیا. صحیح ہے. چلو وہ اقصیٰ کہہ صاحبہ رہے آپ پڑھیں. کہاں ہے خان خیل؟ اچھا سر میں پڑھوں؟ جی. آپ کی آواز نہیں آئی تھی، سوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نبوی ای الاسلام خیر عن عبداللہ ابن عمر ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ماشاء اللہ. ایک بات بتاؤں آپ لوگوں کو، عربی زبان پڑھنا بھی ایک ماشاء سکل ہے. عربی زبان پڑھنا بھی ایک سکل ہے.
ایسے بہت سارے افراد کو میں جانتا ہوں جنہوں نے 10 سال 12 سال عربی سیکھی ہے، لیکن اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ ذرا پڑھو تو وہ 50 قدم پیچھے جانا گوارا کر لیں گے، یہ کہنا گوارا کر لیں گے کہ کوئی اور پڑھے، ہمارا موڈ نہیں ہے، لیکن وہ پڑھ نہیں پائیں گے۔ اور اگر پڑھ لیا ان لوگوں نے تو بہت مسئلے ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے جو پڑھوا رہا ہوں نا، یہ ایسے ٹائم پاس تو نہیں کر رہا، میں بیٹھوں آرام کروں چلو بھائی پڑھو تم لوگ، ایسے تو نہیں ہے۔ میں اس لیے پڑھوا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پریکٹس ہو سکے۔ آپ لوگ میرے سامنے تھوڑا سا پڑھ رہے ہو، قرآن نہیں پڑھوا رہا، قرآن ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، کوئی نہیں پڑھ سکتا، حدیث تو پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے میں پڑھوا رہا ہوں۔ تو آپ لوگ یہ میرے سامنے پڑھیں۔ یہ کیا کہتے ہیں اسے، کیا لکھ رہے تھے آپ لوگ؟ شائنس، شرم، حیا، یہ حدیث نبوی پڑھنے میں یہ کہاں سے آ گئی؟ جی سر۔ سب کو پڑھنا چاہیے، شوق سے پڑھنا چاہیے۔ اقصیٰ صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے سے پڑھا، آپ بہت شاندار عربی زبان بول سکتی ہو۔ اگر آپ نے اس میں اور آگے کوشش کی نا تو آپ کو تو الجزیرہ والے رکھ لیں گے، آؤ عربی نیوز پڑھ کے سناؤ۔ چلیں، سر میں سناؤں؟ Thank you, sir. کون کہہ رہے تھے میں پڑھ کے سناؤں؟ میں بول رہی ہوں ثنا۔ جی 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 پڑھیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ای الاسلام خیر ان عبد اللہ ابن عمر ان رجلا سأل دیکھو رسول رکو رکو، اللہ رک جاؤ صلی اللہ رک جاؤ۔ سأل 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 عین رسول نہیں ہے وہ، اللہ صلی اللہ جی حمزہ ہے وہ، عین نہیں ہے۔ پڑھو، نہیں پڑھنا۔ آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں نہیں نہیں، جو لکھا ہے بس وہی پڑھو۔ وسلم وسلم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ بھی آپ نے پڑھ لیا، اوپر بھی ایسے ہی پڑھا آپ نے، تو ٹھیک ہے، آپ نے غلط نہیں پڑھا، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو لکھا ہے اس کو بھی پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے نا، زبان پہ چڑھاوا ہی ہو تو نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، صلی اللہ علیہ وسلم، ای وسلم الاسلام خیر وسلم قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ بہت خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا چلیں اس کی ووکیبلری دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ای الاسلام خیر، اسلام کا کون سا عمل بہتر ہے، مطلب سب سے اچھا عمل اسلام کا کون سا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے یہ انہو، انہما، انہا، انہن آپ لوگوں کو پتا ہوگا، لیکن بتا دوں گا میں انشاءاللہ کہاں استعمال ہوگا، کیسے استعمال ہوگا۔ اس سے مروی ہے، مروی کا مطلب انہوں نے روایت کیا، ٹھیک ہے، اسے مروا مت پڑھنا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کا سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کھانا کھلانا اور سلام کرنا ہر اس شخص کو جسے تم پہچانتے ہو اور جسے نہیں پہچانتے۔ یہ ہوا اس کا ترجمہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں ووکیبلری۔ ان جیسے لام، فی، با حرف جر ہے، اسی طرح ان بھی حرف جر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سے، اس کا معنی ہوتا ہے متعلق، اس کا معنی ہوتا ہے بارے میں۔ ترجمہ، سأل یسأل سؤالا و مسألتن، ہم عربی میں ہم اردو میں سوال کہتے ہیں، اور اردو میں سوال ہی کہنا چاہیے، اردو میں سؤال نہیں کہنا چاہیے، لیکن عربی میں وہ ہے سؤال، عربی میں سوال نہیں کہتے۔ اور مسئلہ، مسئلہ کا مطلب ہے سوال،
کیا مطلب ہے اس کا؟ سوال کرنا، استفسار کرنا، پوچھنا، دریافت کرنا. سأل يسأل، سأل رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا ہے. صلی یصلی تسلیتن، صلاۃً و تسلیتن، اس کا معنی ہوتا ہے، مختلف قسم کے معنی ہوتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے آگ میں ڈال دینا بھی ہوتا ہے. اس کے تقریباً 17-18 معنی ہیں، لیکن میں نے یہاں پر ان سب کو نہیں استعمال کیا. اگر ایک مؤمن کے ساتھ آیا ہے یہ لفظ، صلی مؤمن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس وقت اس کا معنی ہوگا نماز پڑھنا. صلی المؤمن صلاتہ. اگر اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے تو اس وقت اس کا معنی ہوگا برکت نازل کرنا، تعریف کو، عزت کو اور بڑھانا. جیسے کہتے ہیں نا صلی اللہ علی رسولہ، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان پر رحمت نازل کرے، اللہ ان کی تعریف کو اور بلند کرے. ٹھیک ہے. اور ملائکہ کے ساتھ اگر صلی استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مغفرت کی دعا کرنا. ٹھیک ہے. جی سر. اب اس کے بعد ایک اور لفظ آیا تھا ای الاسلام خیر. ایون یہ ایک اسم ہے، ناؤن ہے، اور یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا ترجمہ ہوتا ہے کون سا. قرآن کہتا ہے ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے تم میں سے سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. ایکم، تم میں سے کون ہے، کون سا ہے تم میں سے وہ شخص. اگر آپ کو کہنا ہے اتنے سارے گھر ہے، اس گھر میں جاؤ، تو آپ نے پوچھنا ہے ایو. ایو بولو، گھر کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بیتن. ہاں ہاں. اب ایو یہ جو ہے نا ایون، اس کے بعد والا جو بھی لفظ آئے گا، جو بھی ناؤن آئے گا، وہ اس ناؤن کے آخر میں ہم کیا لگائیں گے؟ اس ناؤن کے آخر میں لگائیں گے ہم تنوین، یا تنوین اگر نہیں لگی ہے تو کم سے کم اس کے آخر میں کسرہ لگے گا. ایو البیتی یا ایو بیتن، ایو قلم، ایو جوال، ایو شاتن، ایو مکتبن. ٹھیک ہے. ہر چیز، کون سی چیز آپ کو پوچھنا ہے تو اس کے آخر میں، مطلب اس کے بعد وہ لگا دیں کون سا. اچھا، خیر کسے کہتے ہیں؟ خیر کہتے ہیں نفع کو، فائدے کو، بہتری کو، بھلائی کو، اچھائی کو. اس کی جمع آتی ہے خیار، اس کی جمع آتی ہے اخیار. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ اخیار. اچھا، اس کا ایک اور معنی بھی آتا ہے. خیر کا ایک معنی آتا ہے مال. اسی لیے کہتے ہیں صاحب خیر، اصحاب خیر، مطلب مال والے. ٹھیک ہے. خیر کا ایک معنی مال بھی ہے، مال، دولت. سنا کبھی آپ لوگوں نے اصحاب خیر؟ جی. اس کا مطلب جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفع میں ہے، بہتری بھلائی میں ہے، خوشحالی ہے ان کے پاس. تو اصحاب خیر. طعام کسے کہتے ہیں؟ طعام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسے بہت سے لوگ تو پڑھتے ہیں، طعام. طعام نہیں پڑھنا، طعام ہے وہ. اس کی جمع آتی ہے اطعمہ. کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو کھائی جائے، ہر وہ چیز جس کو میلز کے طور پر، غذا کے طور پر استعمال کیا جائے، اسے کہتے ہیں طعام. سر شادی کارڈز پہ ہوتا ہے نا سر؟ ہاں، کیا ہوتا ہے؟ کھانا کھلاتے ہیں نا، اس لیے طعام کہتے ہیں. دعوت طعام، کھانے کی دعوت. جی جی. صرف چائے کی نہیں ہے، صرف مل کے جا کے تحفے دے کے واپس آ جانے کی نہیں ہے، بلکہ آؤ آپ بھی کھاؤ. دعوت دے رہے ہیں ہم لوگ، قرضے لے لے کے آپ کی دعوت کر رہے ہیں. آؤ. تقرأ، تقرأ السلام ہے نا، تقرأ. دیکھو یہ کتنا پیارا لفظ ہے. قرآن کا سب سے پہلا لفظ اقرأ یہیں سے شروع ہوا. قرأ یقرأ قراءة وقرآنا. قرآن کا اصل معنی ہے پڑھنا، چونکہ یہ جو کتاب ہے یہ بار بار پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام قرآن ہے. کیونکہ پڑھی جاتی ہے نا، یہ تلاوت کی جاتی ہے، رکھی نہیں جاتی بائبل کی طرح. پڑھنا کیا لکھا میں نے؟ پڑھنا اس کا معنی ہے. اچھا، کسی کو سلام کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تقرأ السلام. یعنی اگر سلام کے ساتھ قرأ استعمال کیا جائے تو سلام پڑھنا نہیں کہتے، سلام کہنا، سلام کرنا استعمال ہوتا ہے. عربی میں سے استعمال ہوتا ہے. ہم لوگ عام طور پہ نا، کچھ ہوتے ہیں یہاں پر بہاری، یو پی وغیرہ کے لوگ ہوتے ہیں،
وہ لوگ کہتے ہیں واز کہنا، اذان کہنا، تو اردو میں یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، کہنا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جب اس کا ترجمہ کریں گے تو وہاں پر یہی استعمال کریں گے، قراءت کے جتنے بھی صیغے ہوتے ہیں وہ۔ ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ لوگوں کو؟ اس کے بعد آتے ہیں من۔ جی کل سر۔ آپ لوگوں نے پڑھا، من کا کیا معنی پڑھا آپ لوگوں نے کل؟ کون؟ من کا معنی آپ لوگوں نے پڑھا کون۔ آج ایک نئی چیز، کون؟ آج ایک نئی چیز آپ لوگ سیکھیں۔ من کا معنی صرف کون نہیں ہوتا، من کبھی الذی ہے نا، الذی ہم نے پڑھا، الذی کا کیا معنی پڑھا؟ وہ جس نے، وہ جو، تو کبھی کبھی من وہ جو کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں پر اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ علی من عرفت، جسے، وہ جس کو تم جانتے ہو، ومن لم تعرف، اور وہ جس کو تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ عرف یعرف عرفا وعرفانا ومعرفتا، اس کا سب کا معنی کیا ہے؟ جاننا، پہچاننا، ریکگنائز کرنا، ٹھیک ہے؟ وہ جس کو تم جانتے پہچانتے ہو، وہ جو تمہاری معرفت میں ہے، اور وہ جس کو تم نہیں جانتے ان کو بھی سلام کرو۔ یہ سب سے بہترین اسلام ہے، حضور نے کہا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں گول، روزے گول، زکوٰۃ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ جہاد کرنا ہے، نہ کوئی اور کام کرنا ہے، بس ہر کسی کو سلام کرتے رہنا ہے، جو آ جائے اسے کھلا دینا ہے۔ بہترین اسلام، میں سب سے اچھا مسلمان ہوں۔ وہ کیسے جی؟ ارے حدیث میں ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضور نے کہا سب سے بہترین اسلام تو وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کرے۔ بس میں یہی کرتا ہوں۔ ایسا ہے کیا؟ نو بات سنیں غور سے، ایک نہیں بہت سر۔ بہت بڑی چیز سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ حدیث پاک میں بہت الفاظ، بہت احادیث ایسے استعمال ہوئے ہیں جو آپس میں اپوزٹ نظر آتے ہیں، ضد نظر آتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے ایک چیز کو مانیں گے تو دوسری چیز چھوڑیں، دوسری چیز کو مانیں گے تو پہلی چیز چھوڑیں یا تیسری چیز چھوڑیں۔ اب کیا کریں؟ ہمارے جیسے لوگ ہوں گے تو کہیں گے بھائی یہ حدیثیں نا، یہ حضور کے 300 سال بعد یہ لکھی گئی ہیں، اس لیے نا غلطیاں ہو گئی ہیں، حدیثوں کو مانو ہی نہ، بس قرآن کو مانو۔ تو ایسا نہیں ہے جناب۔ سر جی سر۔ کیا یہ موقع کی مناسبت سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حساب سے آئیں گے نا، کہ جی کسی بالکل، موقع پہ یعنی نماز کی اہمیت بیان کرنی تھی تو وہاں نماز کی ضرورت زیادہ ہے؟ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کسی موقع پر آپ کو احادیث ملیں گی مختلف الفاظ کے ساتھ، کہیں خیر کا لفظ، کبھی افضل کا لفظ استعمال ہوگا، کبھی مختلف الفاظ استعمال ہوں گے۔ سب سے افضل اسلام کون سا ہے، سب سے بہترین اسلام کون سا ہے، سب سے اچھا اسلام کون سا ہے۔ سب سے اچھا اسلام کا مطلب اسلام کا سب سے اچھا عمل، افضل عمل، بڑا عمل، زیادہ ثواب والا عمل کون سا ہے۔ تو جب جو سیزن چل رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اب ایسا ہے کہ دشمن آئے ہوئے ہیں اور جنگ کا موقع ہے، تو اس وقت سب سے بہترین چیز کیا ہوگی؟ کھانا کھلانا، روزے رکھنا۔ ارے چلو بھائی دشمن آیا ہوا ہے، لڑنا، تو سب سے بہترین عمل تو وہ ہوگا نا۔ اب کوئی کہے کہ میں تو بڑا امن پسند ہوں، تو یہ صحیح ہے؟ نہیں۔ نہیں سر۔ ہاں، تو اسی طرح انسان کی مناسبت سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کوئی اسلام ہے، کوئی مسلمان ہے، اس کے پاس مال ہے لیکن کنجوسی ہے، تو اس کو حضور نے کہا کہ سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ تم مال خرچ کرو، کھلاؤ بھائی لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے حضور نے فضائل سنا کے لوگوں کے اندر سے خراب عادتیں ختم کی، اور ہر کسی کے لیے یہ فائدہ مند چیز ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی سر جی۔ عائشہ صاحبہ آپ کو سنائی دے رہا ہے اور سلائیڈز نظر آ رہی ہیں؟ سن رہا ہے کچھ؟ اچھا نہیں، سلائیڈز نہیں نظر آ رہی، لیفٹ ہو کے دوبارہ سے جوائن کرو۔
کیا بھائی ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ آ رہی ہیں سمجھ بہت اچھی جی طرح سر سے آ آ رہی رہی ہے. ہے۔ جی سر. سر اوکے. اچھا چلیں آپ لوگوں کی ذرا اسائنمنٹ ٹیسٹ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، سوری. یہ جو سلام والی حدیث تھی تو اس کا مطلب اگر ہم مطلب سلام والا کام کریں گے اور کھانا کھلانے والا کام کریں گے تو یہ اچھا کام ہے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ لسٹ میں آ سکتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل. کس کی ہے بھائی؟ یہ صبا نور صاحبہ موجود ہیں یہاں پر؟ کوئی بتا دو جلدی سے مجھے. یہاں لکھا ہوا ہے دیکھیں. چلیں المزمل. دیکھیں آپ لوگوں کو نا ایسے لکھنا چاہیے، میں طریقہ بتا دیتا ہوں. آپ نے کوئی ایک لفظ قرآن سے لیا تو اس کو لکھ لیا، ٹھیک ہے، لکھ لیا. لکھنے کے بعد اس کو لکھنا چاہیے کس وجہ سے آپ نے اسے سلیکٹ کیا. اس پر الف لام آیا ہے اسی لیے یہ اسم ہے، ٹھیک ہے. اللیل ایسے نہیں لکھتے، ایسے لکھتے ہیں. الف لام آئے گا، یہ ال ہے، اس کے بعد پھر لام لیل کا ہے، ٹھیک ہے. اللیل. سمجھ میں آ گیا؟ جی. جی. جی سر. یہ کیا استعمال کیا انہوں نے؟ تو زوم کرنا پڑے گا. قم ہے، فم ہے، کیا ہے یہ؟ قم نہیں 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 نہیں، قم اللیلہ نظر آ رہا ہے. یہ فعل ہے، کھڑے ہو جاؤ، یہ معنی ہے اس کا، اسم نہیں ہے. القرآن ٹھیک ہے. النہار نون کہاں گیا؟ یہ تو الہار بن گیا. نون کے لیے ایک شوشہ بناؤ نا ایسے. رب ٹھیک ہے. المغرب وکیلا ٹھیک. المکذبین انکالا جحیما طعاما عذابا علیما الارض الجبال. یہ کیا ہے؟ شاہدا ٹھیک ہے. فعل. اوین قص یہ فعل تو نہیں ہے نا؟ یہ ہے فعل. ورتل القرآن یہ نہیں ہے نا؟ جو ہے وہ لکھنا چاہیے. رتل یہ فعل ہے. سنلقی بہترین مثال. ناشئہ نہیں ہے. وذکر فعل ہے، یہ بھی فعل ہے، یہ بھی فعل ہے، یہ بھی فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے. ومہلہم ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کون ہے یہ؟ صبا نور کریں گے. اللہ ٹھیک، بہترین. ماہ نور صاحبہ سورۃ العصر ماشاء اللہ. الانسان خسر الذین الصالحات الحق الصبر. بہت خوب. آمنو الف لگانا چاہیے. عاملو الف. یہ کیا ہے؟ وتواصوا ہے شاید. یہ الف ہر جگہ الف 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 آئے گا. جی ٹھیک ہے. بہت زبردست. یہ کیا ہے؟ ان جو بھی ہے. واو یہ کیا ہے؟ اللہ یا اللہ کیا لکھا آپ نے؟ جو بھی ہے چلو بہترین. سب کو نظر آ رہا ہے صحیح سے؟ سب دیکھیں، یہ مت سوچے کہ ہمارا نہیں ہے. آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا جی سر. کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. رب الناس مالک الہ الوسواس الخناس الذی الجنہ جنہ. چلو ٹھیک ہے. قل اعوذ یوسوس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حرف بہترین. کیا ہے یہ؟
علیم ہے. جی یہ دونوں ساتھ میں ایک ساتھ لکھا آپ نے یا الگ الگ ہے یہ؟ الگ الگ. کیونکہ عذاب علیم آتا ہے، علیم نہیں آتا. قل ارائیتم، دیکھو ارائیتم، یہ کیا ہے؟ حرف استفہام ہے. کیا کل ہم نے پڑھا؟ او جی من فمن ان، بہترین مہنور، بہت خوش کر دیا آپ نے، ماشاءاللہ. بہت خوب. دیکھیں ایک بھی غلطی نہیں گئی نا. بہت انٹیلیجنٹ بچی ہے یہ، ماشاءاللہ. کس کا ہے بھئی یہ؟ رمیشہ صاحبہ موجود ہیں؟ چلے سر گئی. میرا ہے جی سر. سورۃ الملک سے اسم الغیظ، بہترین. فوج نذیر، بہت خوب، ماشاء اللہ. حرف من، یہ کیا لکھا آپ نے؟ سألہم ہے یہ؟ جی سر. ہاں. اب دیکھیں آپ نے یہ کیوں لیا؟ آپ نے میرے خیال میں اس لیے لیا کیونکہ اس کے شروع میں سین آ رہا ہے نا. جی ہاں دیکھیں جو وہ سین میں نے بتایا وہ الگ سین ہے. وہ 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 سین نہیں ہے جو روٹ لیٹرز میں سے آتا ہے. آج ہم نے ایک لفظ پڑھا نا، سألہ، تو یہ تو شروع ہی ہوتا ہے سین سے. لیکن آپ نے جو چنا یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ فعل ہے. جس وجہ سے چنا وہ وجہ غلط ہے، یہ سر بتانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. سر یہاں پہ اینڈ میں جزم آ رہا ہے، یہ اس میں ہوتا ہے نا. فعل ہوتا ہے، فعل. یا چکم، بہترین، ماشاءاللہ. عذاب علیم. قل ارائیتم، ارے کیا بھائی سب ایک جیسے لکھ رہے ہیں. ان او فمن، سب کو بس سب نے طے کر لیا کیا؟ کوئی اور ایک گروپ تو نہیں بن گیا آپ لوگوں کا؟ لاؤ بھائی اسائنمنٹ تو مجھے بھیج دو. سر آیت نمبر مینشن کیجیے. میں مزاح کر رہا ہوں. قد فرض، یہ کیا ہے؟ ایمانکم مولاکم، بہت خوب. یہ نہیں ہوتا، مولاکم فیل نہیں ہوتا. یہاں پہ فیل کی کیٹیگری میں آ گیا نا. مولاکم یہ اسم ہے، ایمان یہ بھی اسم ہے، فرض یہ فعل ہے. اچھا. الذین غفور رحیم عدوا، ان من فإن حرف سارے. تعفو وتصفحوا وتغفروا، بہت خوب. سورۃ الاحزاب اشحہ، الخوف، الموت، یہ کیا ہے؟ بألسنۃ حداد، سب بہت اچھے ہیں. سارے کے سارے اسم ہیں اور ماشاء اللہ. علیکم، ایک یہ بات تو بتا دیں. جی یہ فعل نہیں ہے، یہ حرف ہے. ٹھیک ہے آگے پڑھیں گے ہم. جی بولیں آپ. رأیتہم فعل ہے، اعینہم فعل نہیں ہے، اسم ہے. لم یؤمنوا، آپ میں جو یہ بتا رہا ہوں نا یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. آپ لوگوں کے پاس جو نوٹ ہے وہاں پر آپ لکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کیا فعل ہے، کیا اسم ہے، کیا حرف ہے. لم یؤمنوا یہ بھی ٹھیک ہے. فإذا یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک. یہ نہیں ہے. کانا کیا ہے؟ فعل ہے نا. سب چیزیں پتہ چل جائیں گی. آپ لوگ تو بڑا اچھا لکھ رہے ہو، میں تو اس سے خطرناک غلطیاں کرتا تھا. کیا ہوا؟ سن نہیں تو بولنا، لیں بولو میری آپ. بات. وہ اس سے پہلے والا جو آپ نے ان کی غلطی نکالی تھی، آپ نے بولا وہ فیل ہے، وہ سوری فیل نہیں ہے، اسم ہے. تو وہ اسم کیسے ہوا؟ جی سر میں نے جزم کے حوالے سے اس کو فیل کیا تھا. کہاں پر بتاؤ؟ یہ جو سرکل آپ نے بنایا ہے جس پہ یہ مولاک. یہ والا. ہاں. چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سمجھ میں آ جائے تو شکر منائیں گے دونوں. یہ مضاف ہے اور اس کے بعد ہے مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ
مرکب ناقص کی قسم ہے، اور مرکب ناقص میں یہ اسم ہے. آ گئی سمجھ؟ ٹھیک ہے. نہیں سر. ہاں تو میں جب بتا رہا ہوں کہ یہ اسم ہے اور میں اس کی وجہ نہیں بتا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرحلہ نہیں آیا بتانے کا، ورنہ میں چھوڑتا ہوں، میں تو بتاتا ہوں نا. الحیات، العزیز، الغفور، الرحمن. یہ لڑکی کیوں نہیں آئی آج؟ الدنیا. یہ کیا ہے؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو فعل ہے، باقی کے سارے اسم ہیں. ماشاء اللہ. لم یجعل حسن، یہ کیسا کیا لکھ دیا انہوں نے؟ اچھا یہاں پر اسم ہے، ٹھیک ہے. یہ اسم ہے، حسناً تنوین آ رہی ہے، اسم پر تنوین نہیں آتی، فعل پر تنوین نہیں آتا. بعثناہم امدن، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بولو امدن کیا ہے؟ اسم کیوں؟ اینڈ میں تنوین ہے سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وزدناہم ہدی. واہ واہ، تحریر تو نکھرتی جا رہی ہے آپ کی، بہت خوب. ہیں آپ یہاں پر موجود؟ طیبہ قریشی صاحبہ، البینات. ٹھیک. الیتامى والمساکین، ٹھیک. والیوم الآخر، ٹھیک. یہ کیا ہے؟ یہاں پر زیر ہے، یہاں پر زبر ہے. لقلون کفار، ٹھیک ہے. غائبہ. منتظرون، فعل کی مثال میں منتظرون غلط، اسم ہے یہ. یعلمک، ٹھیک ہے، یہ فعل ہے. یلعبون فعل ہے. ماشاء اللہ، بہت اچھی پریکٹس ہے آپ لوگوں کی. جن کی یہاں پر چیک نہیں ہوئی ہے ان کی بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے. بہت اچھے سے آپ لوگوں نے لکھا ہے. آپ لوگوں کا بہت 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 شکریہ. شکراً. سر اگر آپ تھکے کیا کہا؟ اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو بس ایک لاسٹ سوال کا جواب دے دیں. جی جی پوچھیے. کیسے پتہ چلتا ہے مطلب عقل کیا چیز ہے؟ ٹھہرو ذرا، ہنس کے آتا ہوں. کیسے پتا چلتا ہے عقل کیا چیز ہے؟ جی ذریعہ اعلیٰ صاحب آپ جواب دیں. اچھا. یار اب نہیں، ایسے نہیں بول رہی تھی میں. مطلب کہ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی انسان ہے وہ ہم سے پوچھے کل کو، ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے سب کو اس بات کا مطلب پتہ ہو، لیکن اگر کوئی کل کو پوچھے کہ عقل کیا چیز ہوتی ہے تو اس کو ایسا جواب دینا چاہیے نا جو بولتا ہوں سنیں، اچھا ہو. بول رہا ہوں سنیں. آپ نے اچھا سوال کیا، اور شاید آپ کے اندر واقعتاً طلب بھی تھی پوچھنے کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دیا. چلو ایک اور لفظ بھی سن لو آپ لوگ آج. اب اس کے اندر دیکھیں، عقلن کتنے لفظ ہیں، کتنے حروف ہیں؟ 3. 3. کون سے کون سے؟ عین قاف لام. بالکل. عین قاف لام کا معنی ہوتا ہے باندھنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ باندھنا. آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا، عرب حضرات اپنے سر پہ ایک کالی ڈوری باندھتے ہیں. ہاں. پتہ ہے اسے جی کیا سر. کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں عقال. عقال کہتے ہیں اسے، کڑا نہیں کہتے، عقال کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مجھے ہنسی آ رہی ہے اب. شکر ہے میں نے کاڑا نہیں پڑھ لیا.
یہ جو شروع ہوا نا عرب میں، یہ کس لیے شروع ہوا؟ دیکھیں ریگستان ہوتا تھا، آج کل کی طرح ایسی جگہیں نہیں ہوتی تھی ریگستان میں کہ جہاں پر جانور کو باندھا جا سکے، ہے نا؟ ایک تو مٹی بھی ایسی ہوتی ہے، ریگستان کی ریت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز اگر ہم گاڑیں گے تو وہ ٹکے گی نہیں، ٹکے گی نا، کیونکہ ریتی ہے، وہ پھسل جائے گی، گر جائے گی، تو وہاں پر کوئی چیز باندھی بھی نہیں جا سکتی۔ تو عرب کے پاس ایک آئیڈیا آیا، ان لوگوں نے کیا کیا، ہمیشہ اپنے ساتھ ایک رسی رکھتے تھے، جب بھی اونٹ کو بٹھانا ہوتا، ایک جگہ ٹھہرانا ہوتا اور ان کو آرام کرنا ہوتا، تو وہ اونٹ کے اس کے سامنے کے جو پاؤں ہوتے ہیں نا، اس میں سے ایک پاؤں کو موڑتے، جیسے گھٹنا موڑتے ہیں نا، ایسے موڑ کے اس کے گھٹنے سے تھوڑا سا آگے کیا کرتے ہیں، اس کو باندھ دیتے ہیں، اس رسی کو باندھنے کے بعد اونٹ کو بٹھا دیتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اونٹ بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ مشہور ہے کہ اونٹ ریگستان میں پلک جھپکتے ہوئے غائب ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلا گیا، بس یوں مڑ کے دیکھو نظر ہی نہیں آتا، ایسا حال ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ان لوگوں نے اونٹ کو بٹھانے اور مختلف چیزوں کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ اب جب کام ہو گیا اس کا، جب لے کے چلنا ہے، تو اب وہ رسی جو ہے، یہ ہمارے عائشہ راجپوت صاحبہ کی اصطلاح میں وہ جو کڑا ہے، اس کڑے کا کیا کریں گے، سر پہ باندھ لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ روایت آج تک چلنے لگی۔ آج کل یہ لوگ نہ اونٹ چراتے ہیں نہ کچھ، لیکن وہ ایک ان کے قبیلے کی اور ان کے فخر کا ایک باعث بن گیا۔ مختلف قبائل کے مختلف قسم کے اقال ہوتے ہیں۔ اب عین قاف لام کا میں نے آپ کو بتایا اور اس کی مثال دی، باندھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے باندھنے کے لیے اس کو اقال کہتے ہیں۔ تو عقل کے لیے یہ عین قاف لام والے روٹ لیٹرز کیوں استعمال ہوئے؟ محترمہ بریرہ اختر صاحبہ، آپ کا جواب یہ ہے کہ عقل بھی انسان کو باندھے رکھتی ہے، بری چیزوں سے روکے رکھتی ہے۔ جس کے پاس عقل نہیں ہوتی، پاگل ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا نا کہ وہ اچھا کر رہا ہے یا برا، وہ تو جہاں مرضی جو مرضی ہاتھ دے دیتا ہے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، عقل کی کمی ہوتی ہے، نادان کہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جن کے پاس عقل ہوتی ہے، ان کے پاس تمیز ہوتی ہے، ان کے پاس سمجھ ہوتی ہے، ان کے پاس سوجھ ہوتی ہے، انہیں ان کی عقل ایک مادہ ہوتا ہے انسان کے اندر جو انہیں روکتا ہے نقصان سے، جو انہیں روکتا ہے مضرتوں سے، جو انہیں روکتا ہے ان کو تکلیف پہنچانے والی چیزوں سے۔ تو یہ ہوتی ہے عقل۔ آئی سمجھ؟ تھینک یو، ٹھیک ہے۔ اوکے، اب چلیں ہم لوگ۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی کلاس اچھی لگی ہوگی۔ آپ لوگوں نے تو بہت ہی زیادہ موڈ خراب کر دیا، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے، چلتے ہیں۔